تو اللہ کے ہاں چیزوں کی قدر نہیں، اللہ کے انسان کی قدر ہے بھائی۔ اب کون سا انسان؟ یہ جو میں آپ اس وقت بیٹھے ہم انسان، فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور سے بدتر ہے۔ بیٹی کا حق نہیں دیکھا، ماں کا ادب نہیں دیکھا، باپ کا احترام نہیں دیکھا، استاد کا ادب نہیں دیکھا، بھائی بہن کے خونی رشتوں کو نہیں دیکھا، تائے چاچے پھوپھی ماسی کے رشتوں کو نہیں دیکھا، یہ انسان ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے تو میرا کرم ہے، میں تیرا بھرم رکھتا ہوں، تیرے سجدوں پہ میں اپنی رحمت کا غلاف ڈال دیتا ہوں؟ کیا تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا؟ فرمایا ایک وقت آئے گا 40 سال کی 60 سال کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، جو تھی وہ بھی گئی، اب کیا کریں گے؟ کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 45 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 20 سال، بڑا مقدروں والا ہوگا جس سے 60 سال کی نمازیں مل گئی۔ بڑا نصیب والا۔ زندگی کے 15 سال تو میں عزیزو ایسے شوروں ہوگا کے اندر اولیانی کے اندر گزار دیے، پتہ ہی کوئی نہیں میں پیدا کس لیے ہوا۔ 20 سال ہو گئے مجھے شادی کی پڑ گئی، 25 سال سے پھر میری اولاد ہونا شروع ہو گئی، میں نے اپنے لیے سوچنا چھوڑ دیا، میں نے بچوں کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ جب میں بوڑھا خسٹ ہو گیا، نہ ٹانگوں کے قابل، نہ گھٹنوں کے قابل، نہ چلنے کے قابل، نہ پھرنے کے قابل، اس وقت مجھے خدا یاد آیا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اس وقت بھی میرے دربار میں آ جا، وہ قدر کر کے دکھاؤں گا جو تیری اولاد تیری بیوی نے قدر نہ کی۔ اللہ اکبر، اگر تیرے بالوں میں سفیدی آ گئی، مجھے تو اس سفیدی کے اندر ان بالوں میں اتنا اچھا لگتا ہے، میں فرشتوں میں کہہ دیتا ہوں او بندو، او میرے فرشتوں، یہ 80 سال 90 سال کا ہو گیا، اگر یہ گناہ بھی کرے تو اس کے گناہ کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے لکھ دینا۔ ہاں 60 سال کی عمر سے چھوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، 70 سال 80 سال، 80 سے 90 کی دہائی میں آیا، اگر گناہ کرے پاگل ایسے نہیں پتا، چہرے سے منہ سے دال ٹپک رہی ہے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، چلا نہیں جاتا، سگے بیٹے کو نہیں پہچانتا، کوئی بات نہیں چھوڑ دو اس کو۔ گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شبد پرہیزگار۔ جوانی کے سجدوں کا انتظار ہے، تجھے کیا پتا تیری جوانی کا سجدہ کیا تھا؟ ایک جوان سجدہ کرے رات کو، ایک جوان خدا کے دربار میں توبہ کرے، اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہیں سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ جوانی کی عبادت۔ جب میرا بندہ تو کسی قابل نہیں رہا، اس وقت میرے دربار میں آ گیا، تجھے تیری اولاد نے گھاس نہ ڈالا، تیرے بچوں نے منہ نہ لگایا، تیری بیوی بھی تیرے سے منہ موڑ کے چلی گئی، تیرے بھائیوں نے اپنا نام دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک نوبت آئی تجھے تیرے بنا ہوئے گھر میں جگہ نہ ملی، اے بندے پھر میں نے ہر گلی ہر مکان میں ہر جگہ اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، آ جا۔ اب نمازیں تو میرے عزیزوں چلی گئی، ایمانداری سے بتاؤ، نماز جامعہ عثمانیہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کے نمازی، دور سے آنے والے قریب سے آنے والی، بتاؤ میرے عزیزوں دل بھی ساتھ آتا ہے، دل کہیں اور چلا جاتا ہے؟ کیا مجال سے اگر دل ساتھ آتا 5:01 پر یا 4:30 بجے عصر کی نماز 4:15 ہو رہی ہے، 4:16 پر کوئی بھی میرے طرف سے دھیان اٹھا کے پیچھے نہ دیکھتا، میرے سے ملاقات ہو رہی ہے نا؟ بیٹھک میری ویڑا میرا گھر میرا، اس کی آواز تھوڑی کھولو، بیٹھک میری گھر ویڑا میرا، میرا ویڑا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ میرے ویڑے کے اندر بیٹھ کے دوسروں کے تذکرے کر کے چلا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی پارٹی والا کسی کے ڈیرے میں کسی کے دفتر میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کرے گا، دوسری کی پارٹی کے چرچے گائے گا، پی ٹی اے والا نون لیگ کی نہیں کرے گا، نون لیگ والا پی پی کی نہیں کرے گا، ہر کوئی اپنی پارٹی کی بات کریں گے، ہر کوئی اپنے کینڈیڈیٹ کی بات کریں گے، اور تجھے شرم نہ آئی؟ ملاقات کس سے کرنے آیا؟ فون پہ تذکرے کس کے کر رہا ہے؟
بیوی کے ساتھ کمرے کے اندر بیٹھو، 36 موبائل کی گھنٹیاں بجے نمبر بند کر دیتا ہے۔ اور ظالمہ، بیوی بچوں کے سامنے بیٹھے، دکان پر بیٹھے، موبائل کی گھنٹی بند کر دیتا ہے۔ میرے سامنے پتہ نہیں موبائل کی تجھے گھنٹی کیسے سنائی دیتی ہے، تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے دامن تھو پھیلا رہا ہوتا ہے، خزانے میں لٹا رہا ہوتا ہوں، ایک فون کی بیل کے اوپر اے بندہ پتہ نہیں کتنا بد نصیب ہے، تو میرے خزانے والا دامن ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ نماز کا تو نے سلام پھیرا، میں نے کہا اب میرے ساتھ اٹھائے گا، تیرے سجدے کی قیمت میں دوں گا، تیرے رکوع کی قیمت میں دوں گا، تیرے قیام کی قیمت میں دوں گا۔ اے بندے مجھے بڑا ارمان لگتا ہے جب ہاتھ اٹھائے بغیر ہی میرے دربار سے چلا جاتا ہے۔ غیروں سے مانگنے کا مسئلہ نہیں پوچھتا، دوسروں سے مانگنے کا مسئلہ نہیں پوچھتا، میرے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے لیے پتہ نہیں تجھے کون کون سا مسئلہ یاد آ جاتا ہے۔ جا بیوٹی پارلر میں سج کے آ جا، سیلون میں سج کے آ جا، حماموں میں سج کے آ جا، یار کو چہرہ اچھا لگے گا، بیوی کو چہرہ اچھا لگے گا، ماں باپ اولاد کو اچھا لگے گا۔ اے میرا بندہ وضو کر کے آ جا، سجدے میں سر رکھ دے، مجھے میری ذات کی قسم ہے جتنا سجدے میں تو مجھے اچھا لگتا ہے اتنا کہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اے میرا کملی والا اعلان کر دے، جب میرا بندہ سجدہ کرتا ہے اسے پتہ نہیں اس کا سر کہاں ہوتا ہے، تجھے پتہ ہے تیرا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ بڑے کے قدموں میں ہاتھ رکھ دے، کوئی سر رکھ دے، بڑا خالی نہیں بھیجتا، احکم الحاکمین تجھے خالی کیسے بھیجے گا؟ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا سبحان ربی العالی۔ اے میرا بندہ جب تیری زبان سے نکلا مال بڑا نہیں تو بڑا، اولاد بڑی نہیں تو بڑا، حکومت کا عہدہ نہیں بڑا تو بڑا، شہنشاہیت بڑی نہیں اللہ تو بڑا ہے، پتہ ہے میرا بندہ اس تیرے بول کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر چراغاں ہو جاتا ہے۔ تو جب نہیں قدر ہی کوئی نہیں۔ سائیکل پہ بازار میں جائے گا، موٹر سائیکل پہ جائے گا، کوئی یار تجھے ملے گا، او یار کھڑا ہو جا، او یار مجھے یہ کہا، او 2 منٹ کھڑا ہو جا، آفس میں دیر ہو رہی 2 منٹ کھڑا ہو جا۔ جب بندے تو سبحان ربی العالی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں کوئی بات نہیں 2 منٹ اور کھڑا ہو جا۔ یہ فرشتوں نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یہ فرشتوں نے تیرا مٹیریل دیکھا تھا، تیرا ڈھانچہ دیکھا تھا، فرشتوں نے تیرا نقشہ دیکھا تھا، کہہ رہا تھا اللہ یہ خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی۔ میں نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ جب تو سجدہ کرتا ہے میں 7 آسمان کے فرشتوں کو دکھاتا ہوں تم کیا کہہ رہے تھے اور میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ ٹک جا تھوڑی دیر۔ دکان پہ 12 گھنٹے بیٹھتا ہے، تجھے جمع تقسیم ضرب یاد نہیں آتی، رات کو 10 گھنٹے سوتا ہے، جمع تقسیم یاد نہیں آتی، یاروں کی بیٹھک میں بیٹھتا ہے، شادی بیاہ میں بیٹھتا ہے، تجھے ٹائم نہیں نظر آتا، پتہ نہیں میرے دربار میں تجھے گھڑی کیسے نظر آ جاتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کس کے دربار میں آیا، تجھے کون دیکھ رہا ہے، تجھے کون جج کر رہا ہے، تیرے اداؤں وفاؤں پر کون اپنی رحمتوں کو لٹا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو تیری زبان پر امام نامی ہے، یہ تیرا نام میرے تیرے دل کے اوپر نقش ہو جائے، مجھے میری کبریائی کی قسم ایک مانگوں گا سارا جہان تیرے قدموں میں لا کے عطا فرماؤں گا۔ آتا ہی نہیں اس راستے پہ۔ نوکری پیشہ حضرات کی بات نہیں کرتا، سروس والوں کی بات نہیں کرتا، ان کا احسان ہے کہ ہماری مسجد کو آ کر اللہ کے فضل سے یہ 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی میں بات کرتے ہیں۔ گلا تو میرے ان لوگوں سے ہے رب اکبر کی قسم جنہوں نے گھر میں جا کے کل کے علاوہ کوئی نہیں کرنی، انہیں بھی 1:50 کے بعد کاری ساتھی غلامان سے گلا کرنا یاد آ جاتا ہے۔ ٹائم ہو گیا جی، جلدی کرو جی، جلدی کرو جی، گھر جا کے تو نے دھماکے ہی مارنے بغیرت۔ کام تمہارا کوئی نہیں، کھانا پینا، پیشاب کرنا، سجدہ کرنا، سونا، کم سے کم میرے عزیزو
ماں کی گود کوک سے گود میں آیا، ایک سٹیپ اٹھایا، پھر گود سے میرے عزیز اللہ اکبر گلیوں چلنے لگے، دوسرا قدم اٹھایا، پھر چلنے لگے تیسرا، چوتھا میرے عزیز ہلکی ہلکی بچپنا آیا، پھر جوانی، پھر شباب آیا، اب تو بڑھاپا آ گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا، بڑھاپا آ گیا، اگلا قدم قبر میں جائے گا، اللہ کی قسم اور کہیں نہیں جائے گا، چیپٹر ہی کلوز، ختم، حدود ہے بڑھاپا۔ الہ العالمین میں بڑھاپے میں توبہ کروں، فرمایا کس نے کہہ دیا؟ بڑے بڑے جوانوں کے میں نے سر جھکا دیے، 7 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، 4 ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ان میں ایک سکندر اعظم تھا، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا ساری دنیا پر حکومت کرنے والا بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ جب سکندر اعظم کا انتقال ہوا، قبر بنی، اماں روزانہ قبرستان جایا کرتی، کہتی سکندر دنیا کو یقین ہو گیا، مجھے تیرے مرنے کا یقین نہیں ہوا۔ سکندر اللہ اکبر، حکومت تیرے قدموں میں، بادشاہ تیرے قدموں میں، سلطنت تیرے قدموں میں، پوری دنیا کا تخت و تاج تیرے قدموں، تیرے سر کے اوپر۔ اے سکندر، دنیا نے کہا تیرا بیٹا مر گیا، جب تک تو نہیں اپنی زبان سے کہے گا ماں کو قرار نہیں آئے گا۔ اگلے دن ماں قبرستان گئی اور زور سے کہا ہائے میرا سکندر، قبروں سے آواز آئی کس سکندر کو بلا رہی ہے؟ یہاں تو پتہ نہیں کس کس کا سکندر پڑا ہوا ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہوش کتنوں کے بگاڑے موت نے، کر لے جو کچھ کرنا آخر موت ہے، ہم نے ایک دن مرنا آخر موت ہے۔ 4-5 مہینے کے بعد جا کے دیکھ لینا، اللہ کی قسم شکل پہچانی نہیں جائے گی۔ 4-5 سال بعد جا کے دیکھ لینا، تجھے تیری ہڈیاں بھی قبر میں پوری نہیں ملیں گی۔ جب یہ عتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، جب چچا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے، ہجرت کا 5واں سال تھا، سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ اکبر، ایک بوڑھی تھی میرے عزیزوں، وہ دیکھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غلام بڑی نام تھا اس کا، مکے کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سین کعبہ میں بیٹھے ہیں اور ابو جہل نے آ کر اتنی بدتمیزی کی انتہا کوئی نہیں، آمنہ کے لال کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، بعض کہتے ہیں ضربکاری کی مارا، آپ چلے گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، پچھلے جمعے حضرت عمر کے اسلام کا ذکر کیا تھا، امیر حمزہ کا گزر ہوا، وہ غلام بڑی کہنے لگی تیری غیرت کہاں چلی گئی، تیری طاقت کہاں چلی گئی، تیرا خاندانی رشتہ داری کا خون کیوں جوش نہیں مار رہا، پرایا نہیں تیرا اپنا بھتیجا محمد ابن عبداللہ۔ امیر حمزہ نے کہا بتا کیا ہوا؟ کہا جب ابو جہل نے اس کے ساتھ وہ تماشا کیا، تیرا بھتیجا محمد میرے سامنے سے روتا چلا گیا ہے۔ کافر تھے، انہوں نے کہا پھر ایسے کام کرے گا تو ہوگا نا، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اچھا ذرا سبق حاصل کرنے دے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ گیا۔ ادھر مکے والوں نے 10 شرطیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ شرائطیں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے مکے کے سردار آئے کہ تو اللہ کا نبی ہے، یہاں سے سیڑھی لگا، ہم اس سیڑھی کے اوپر تیرے ساتھ جائیں گے، وہاں سے فرشتوں کو لے کے آئیں گے، وہ فرشتے ہمارے سامنے آ کے گواہی دے تو اللہ کا رسول ہے تب تجھے مانیں گے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، جس طرح ملک شام پہاڑ دور دور، زرخیز علاقہ، سرسبز و شاداب علاقہ، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو اپنے رب سے کہہ کے مکے کے پہاڑ سارے ہٹوا دے، یہاں کی نہریں پانی نکالنے لگ جائیں، یہاں کے چشموں سے پانی نکلنے لگ جائے اور یہاں کی ساری زمین زرخیز اور ہریالی ہو جائے۔ حضور دیکھ رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ، قصی بالکلاب، جو تیرا دادا لگتا ہے چل اس کی قبر پہ ہمیں لے کے جا اور اپنے پردادے کو اٹھا، وہ قبر سے نکلے اور کہے محمد اللہ کا رسول ہے، ہم تب تیری بات کو مانیں گے، اٹھ۔ آپ خاموش بیٹھے، عتبہ آ گیا،
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. جب یہ سنا عربی دان سے، دیکھو ہر نبی کا معجزہ اس کی قوم کے مطابق آیا. داؤد علیہ السلام لوہے کا لوہے کو ہاتھ میں نرم کر دیتے تھے، وہ صنعت کاری کیا کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قوم جادوگردی تھی، وہ جادو والا معجزہ آیا. حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ قوم شاعر تھی اور بڑے بڑے فصیل بلیغ شاعر تھے، بڑے بڑے کلام پڑھا کرتے تھے. قرآن کا معجزہ ان پر آیا. سین کعبہ میں بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے 7 ارب کے شعراء کے میرے عزیزو نام لکھے ہوئے کتبے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے. جب یہ سورت نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ نے فرمایا میرے یارو اسے بھی جا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگاؤ. صبح اٹھ کے دیکھا تمام مشرکین مکہ نے اپنا کتبہ لکھا اتار دیا اور اس قرآن کی آیت کو دیکھ کے کہنے لگے اب یقین ہو گیا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. اب ہمیں یقین ہو گیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آ جاؤ. پورے قرآن کی بات نہیں کرتا، پورے 30 پانوں کی بات نہیں کرتا، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ میں تمہیں مان جاؤں گا. خود نے اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اپنے زندوں کو بلاؤ، اپنے سرداروں کو بلاؤ، اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، اپنے مرے ہوں کو بلا لو. سارا جہان مل کر قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتا ہے. اگر نہیں بنا سکتے تو پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر تیار ہو جاؤ، جل کو تم پوجتے ہو پتھر کے، لوہے کے، لکڑی کے، پوجنے والے ہو جل کی پوجا کرتے ہو، سب کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. یا رسول اللہ اگر یہ تو جہنم میں چلے گئے کافر اور بت جہنم میں، ہمارا کیا بنے گا؟ اگلی قرآن کی آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے میرا محبوبہ جنہوں نے جو ایمان لے کے آئے عمل صالح کیے، اَنَّ لَهُمْ پہلا تحفہ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ وہ محل عطا فرمائے گا جس کے نیچے دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. دسترخوان بچھے گا، پکوڑے والے نے پکوڑے، بیسی روٹی، بیسن والی روٹی اور گھی والی روٹی، تری روٹی، بٹیر. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، یہ تو وہی ہے، یہ اس سے ملتا جلتا جو اللہ دنیا میں ہمیں کھلایا کرتا تھا. آگے اللہ کیا کرے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہاں کی نعمتیں عارضی تھی یا کھاتے جاؤ، وہاں کی گندم عارضی 6 مہینے کے بعد ختم ہو گئی، گوشت فریج میں پڑا تھا ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا. اے میرا بندہ وہ کھا رہا تھا ختم ہو رہا تھا، یا جتنا کھاتا جائے گا مالک اتنا رزق بڑھاتا جائے گا. فرمائے میرے یارو کیا عالم ہوگا جب جنتی اپنے محل میں گو تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا. اللہ اکبر، جنت کی نہر میں سے، جنت کے تالابوں میں سے ایک مچھلی آئے گی اور یوں کر کے مسکرانے لگ جائے گی، یوں کر کے وہاں اپنے آپ اپنے پروں کو الٹا سیدھا کرنے لگ جائے گی، یعنی رقص کرنے لگ جائے گی. پھر وہ جنتی کی طرف منہ کر کے کہے گی مجھے کھائے گا؟ اللہ اکبر، کانٹوں سے پاک ہے، کڑواہٹ سے پاک ہے. کہاں کھاؤں گا؟ کس قسم کی کھائے گا؟ تلی کھائے گا، سیخوں پہ کھائے گا، بوائل کھائے گا، سٹیم کھائے گا. کہتا جیسی تیری مرضی. اللہ اکبر. فرمایا مالک کائنات کی طرف سے آرڈر ہوگا، وہ ایک مچھلی 70 قسم کی بن کے سامنے آ جائے گی. کھاتا بھی جا رہا ہے، باتیں بھی کرتی جا رہی ہے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک پھل کھائے گا، جتنی مرتبہ دانتوں سے لگا کر اس پھل کو توڑے گا، کاٹے گا، جتنے میرے عزیزوں جتنی کاسے منہ میں لے گا، ہر پھل کی کاس کے اوپر ذائقہ مختلف ہوتا جائے گا۔ یوں جنت کی ٹہنی، درخت کی ٹہنی آئے گی، جنتی کے سامنے وہ پھل ہوگا، مجھے کھائے گا کہ ہاتھ تیرے تک نہیں جاتا، رسائی تیرے تک کوئی نہیں، قد میرا لمبا کوئی نہیں، کہ دنیا اسباب کی جگہ تھی، یا تو بغیر اسباب کے ملے گا، میرے عزیزوں وہ درخت قریب آئے گا، ٹہنی آ جائے گی، کیسے آئے گا؟ سنو مسلم شریف کی حدیث، جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے، آمنہ کے لال کو حاجت پیش آ گئی۔ یہ بھی اسلامی طریقہ، آپ کو پیشاب کی حاجت ہے، لیکن رحمت والے نبی نے میدان میں پیشاب نہ کیا۔ صحابہ کہنے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اوٹ تلاش کر رہا ہوں، کوئی جگہ کا جگہ کوئی نہ ملی۔ اللہ کے نبی کو سامنے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کو سامنے درخت نظر آئے، آپ آگے بڑھے اور ایک ٹہنی کو پکڑ کے یوں مروڑا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اونٹ کا مالک نکیل کو پکڑ کے لے کے آتا ہے، درخت کو کھینچ کے لا رہے ہیں، ساتھ ساتھ درخت چل رہا ہے۔ پھر دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا، دونوں درختوں کو لا کے جوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میرے آگے اوٹ کر لو، میں محمد نے تقاضا کرنا ہے۔ دونوں میرے عزیزوں درخت کے پتے چھاؤں کر کے کھڑے ہو گئے، پردہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، درخت اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ میرے عزیزوں دنیا کے درختوں کو آمنہ کے لال نے موڑا، جنت کے درختوں کو آمنہ کا لال کے امتی موڑ کے دکھائے گا۔ کیا حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث نہیں؟ درخت کی چھاؤں کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں پیرا دے رہے، ہم نے دیکھا سامنے سے ایک درخت مٹی کو، جگہ کو، زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آ کر آمنہ کے لال کے اوپر پورا جھک گیا، یہاں تک کہ اپنے پتوں کے کنارے رخسار پہ لگائے، پھر وہ درخت واپس چلا گیا۔ آنکھ کھلی سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یا رسول اللہ ہم نے نیا منظر دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا تو حسن حسین کے ہونٹ لگے تھے، یا درخت پتے لگا کے گیا، فرمایا اس نے بھی اللہ سے خواہش کی تھی یا اللہ تیرا کملی والا آیا ہے، مجھے اتنی طاقت دے میں تیرے کملی والے کو سلام کر کے آ جاؤں۔ یہ درخت جھکا مجھے سلام کر کے گیا، میں محمد کے چہرے کا بوسہ بھی لے کے چلا گیا۔ درختوں کا نبی، درختوں کے پتوں کا نبی، پھولوں کا نبی، پھولوں کی کلیوں کا نبی، پھولوں کی خوشبو کا نبی، زمین والوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، اپنوں کا نبی، پرایوں کا نبی، اللہ کا نبی، جبریل کا نبی، اسرائیل کا نبی، اسرافیل کا نبی، انسانوں کا نبی، ہاشمیوں کا نبی، اجمیوں کا نبی، عربیوں کا نبی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی چادر والا نبی، وانک لعلی خلق عظیم کے تاج والا نبی، علم نصرہ لک صدرک کے بلندیوں والا نبی، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا نبی، علم نصرہ لک صدرک کے سینے والا نبی، والدعاء کے چہرے والا نبی، واللیل کی زلفوں والا نبی، اولئک هم الراشدون کے غلاموں والا نبی، اللہ اکبر، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کے اعزاز پانے والوں کا نبی۔ بلکہ اللہ پاک نے کا معاملہ ختم کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے میرا نبی میں نے بات ختم ہی کر دی، جہاں جہاں تک میری خدائی وہیں تک میں نے تیری مصطفیٰ کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی، ان کے سامنے قادیانی کا مناظرہ ہوا، کہنے لگے غلام احمد قادیانی نبی ہے؟ اچھا، کہ ایک بات بتا، آمنہ کے لال کو معراج کہاں ہوا؟ آسمانوں پہ۔ مسجد اقصی میں سواری رکی تھی،
آدم وہاں موجود تھے، نوح وہاں موجود تھے، ابراہیم وہاں موجود تھے، اسماعیل وہاں موجود تھے، شیش وہاں موجود تھے، سلیمان وہاں موجود تھے، یوسف وہاں موجود تھے، اسحاق وہاں موجود تھے، داؤد وہاں موجود تھے، شعیب وہاں موجود تھے۔ غلام احمد قادیانی کہیں تھا؟ انہیں کہا نہیں، کہ نبیوں کی حاضری تو مسجد اقصی میں لگ گئی، جو تھا وہ اللہ نے نبی بنا دیا، جو نہیں تھا خدا نے قیامت تک اسے کتے کا بچہ بنا دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لاکھ قادیانی آ جائیں، لاکھ مرزائی آ جائیں، حرام زادے تو ہو سکتے ہیں، خدا پاک کی قسم ختم نبوت کے تاج والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ جل شانہ نے معاملہ ہی ختم کر دیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ ختم بات، بس۔ اب میرے عزیزو، مرزے کو ماننے والا کافر، مرزے کی نبوت کی دلیل ماننے والا اس سے بڑا کافر ہے۔ کوئی یوں کہے کہ غلام احمد قادیانی نبی تھا، عبدالحنان اس کے بارے میں، اس کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اسے حضور کی ختم نبوت پہ یقین نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس توریت کے ورقے آ گئے، حضور سامنے بیٹھے۔ عمر کیا کر رہے ہو؟ توریت پڑھ رہا ہوں۔ چہرہ انور بدل گیا، رنگ بدل گیا، چہرے پر غصہ۔ صدیق اکبر نے کونی ماری، ہاتھوں نے کتاب بند کی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، آمنہ کے لال کے خاتم النبی ہونے پہ راضی ہو گیا۔ فرمایا عمر پہلے میں نہیں آیا تھا تو رات انجیل ظہور پڑھنے کی اجازت تھی، جب میں آیا ختم نبوت کے دروازے کو تالا لگا کے آیا۔ نبوت بھی میری چلے گی، کتاب بھی قرآن کی، قرآن کریم قیامت کی صبح تک، یہ سکہ قیامت کی صبح تک چلے گا۔ عمر جب قرآن آ گیا تو رات انجیل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوزم فرمایا کرتے ہیں، فرمایا لوگو جس نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا لیا، اللہ کی عزت کی قسم علماء فرماتے ہیں وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ پھر کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے ہمیں دوسرا کوئی نبی قبول ہے؟ کوئی نہیں۔ سورج کی چمک ختم ہو جائے گی، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، ستاروں کا ڈگمگانا ختم ہو جائے گا، آسمان کی چھت ختم ہو جائے گی، زمین کا بچھونا ختم ہو جائے گا، آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا ڈنکا تب بھی بجتا رہے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میرا محبوبہ آج وہ پیار جو دنیا میں تیرے سے وعدے کیے تھے، اس پیار اس محبت کی ادائیگی کا وقت آ گیا۔ ارفع راسک سلطوتک، اللہ اکبر، ارفع راسک، سجدے سے سر اٹھا، اور میرا محمد سوال کر لے، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، سب کچھ تیرے دامن پہ لٹا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی پہچان لگا لو، اللہ کے نبی کو دنیا میں اتنا پہچانو کہ قیامت کے دن خدا کا نبی ہمیں پہچان لے۔ پوتے کے سامنے دادا کی تصویر ہو اور پوتے کی ولادت سے پہلے دادا فوت ہو جائیں، جب تک باپ نہیں بتائے گا اسے کیا پتا دادا، کہے گا کون ہے، کہا پاپا یہ کون ہے، بیٹے آپ نہیں جانتے، نہیں پاپا اسے پتہ ہی نہیں۔ اگر وہ دادا ابو کی تصویر دادے کو پہچانتا ہے تو مجلس میں محفل میں کہے گا یہ میرے دادا ابو ہیں، یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے نانا ہیں۔ اس کی پہچان کرائی گئی۔ اپنے بچوں کو اتنی پہچان کرا دو، کوئی قادیانی میرے عزیزو ان کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، ان کے نظریے پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے، کوئی موبائل کی فیس بک کے اوپر، کوئی کلپس کے اوپر، کوئی ٹک ٹاک پر، کوئی میرے عزیزو اللہ اکبر واٹس ایپ پر کوئی قادیانی کی نبوت کی تشہیر کرے، تیرے میرے بچے کی زبان سے لعنت اللہ کا توق ان کے گلے میں آنا چاہیے۔ پتا چلا امیر حمزہ کو غلام بڑی ابو مقام یہ اس کا ملازم تھا، انہوں نے کہا حمزہ کہاں سے آئے ہو؟
کا شکار کر کے؟ اچھا موجے کر رہا ہے، آج تیرا بھتیجا روتا ہوا چلا گیا، کیا ہوا؟ ابو جہل نے بڑا تنگ کیا، نیزے کی نوک۔ ابو جہل بیت اللہ میں کافروں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ بیٹھا تھا، زور سے ماری نوک سے۔ خبردار خبردار، آج کے بعد میرے بھتیجے کے بارے میں نقصان دینے کا سوچنا نہ، میرا بھتیجا میرے سامنے نہیں، لیکن آج تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں بھی اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا غصے میں چھوڑ دو، کوئی غیرت ہے تیرے پاس؟ تو نے اپنے دادے کے دین کو چھوڑ دیا۔ امیر حمزہ کہتے ہوئے میرا قدم ٹکمگایا، میں نے کہا ہو باپ دادے کا دین، یہ جذبات میں تم نے کیا کر دیا؟ کہ میں نے کچھ نہ سوچا، میں آمنہ کے لال کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا بھتیجے اب تو رونا بند کر دے، اب تو آنسو نکالنا بند کر دے۔ چچا کیا ہوا؟ فرمایا بھتیجے میں پورے برادری کے اندر ابو جہل سے تیرا بدلہ لے کے آیا۔ حضور کا سر نیچے، ہنس کے دکھا، کیوں نہیں ہنستا؟ چاچے نے بھتیجے پر محبت فدا کرنے کی میرے عزیز و قیامت کی صبح تک مثال قائم کر دی۔ بھتیجے ہنس کہ میرے چچا بدلہ لینے سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تیرے کلمہ پڑھنے سے خوشی ہوتی۔ امیر حمزہ کہتے ہیں میں نے نیام اور تلوار زمین پہ رکھی، آمنہ کے لال کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ طاقت ملی اسلام کو۔ پھر یہی امیر حمزہ تھے جو 2 تلواریں ہاتھ میں لے کر حضور کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اللہ کی قسم جن کو پورا کفر ڈراتا تھا آج وہ کفر کو ڈرانے والے بنے۔ حضرت امیر حمزہ بائیں طرف دروازوں پہ دستک دے رہے، عمر ادھر دروازوں پہ دستک دے رہے، اور جوانوں آ جاؤ، جنگجو آ جاؤ، سرداروں آ جاؤ، آج محمد کے غلام اور چچے کا مقابلہ کرو، جلدی کرو، بیوہ ہونے والی عورتوں انتظار نہ کرو، بھیجو اپنا شوہر کو، تازہ تازہ تمہیں بیوہ کریں گے، تازہ تازہ تمہیں یتیم کریں گے۔ آؤ آمنہ کا لال آج اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، سجدوں سے آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی مائی نے شیر جنا تو آؤ ہمارا مقابلہ کرو۔ امیر حمزہ عمر کی للکار، اللہ کی عزت کی کم، کوئی کفر کا دروازہ نہ کھلا۔ آمنہ کے لال نے میرے عزیزو جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، عمر اور فاروق از امیر حمزہ کا ہاتھ کھڑا ہوا، اللہ اکبر، ان کے اسلام لانے پر جبرائیل بھی مبارکباد دینے کے لیے آ گیا۔ گہراؤ تنگ ہوتا جا رہا ہے، جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ 6واں سال حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوئی، مدینے میں دین کی، اسلام کی ہدایت کا سورج طلوع ہوا۔ حبشہ، نجاشی حبشہ کا بادشاہ، پتہ لگا نرم دل ہے، حضور نے فرمایا صحابہ چلیے وہاں ہجرت کر جاؤ، جب آسانی ہوگی دوبارہ بلا لیں گے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کا دوہرا داماد، ہمیں اسلام کے ہیرو کا پتہ ہی نہیں۔ یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مال کو جھولی میں لے کے آپ ہاتھوں میں اچھال رہے تھے، فرما رہے تھے عثمان اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اے عثمان اس مال کے دینے سے اللہ اتنا راضی ہو گیا، آج کے بعد عثمان میں محمد ذمہ داری دے رہا ہوں، تیرے سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے تیرے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیا ہے۔ رقیہ جی بیٹے جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ حبشے کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا تھا میاں بیوی کا جو اسلام کی خاطر ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کپڑا، کئیوں نے توشہ دان، کئیوں نے گٹھر، کئیوں نے بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا، کئیوں نے کندھے پہ رکھا ہوا، کئیوں نے میرے عزیزوں اپنے ہاتھوں میں، کئیوں نے کمر پہ رکھا ہوا۔ حجر مبارک کا دروازہ کھلا، ہم نے دیکھا آمنہ کے لال نے سر پہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے۔
یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں میری رقیہ جا رہی ہے۔ حضرت عثمان آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ گستاخی ہے، ہمارا سامان ہمیں دے دیں۔ فرمایا عثمان یہ میری رقیہ بیٹی ہے، میرے اسے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، سزائیں بڑی ملی، اتنی عمر میں بڑی بڑی پریشانیاں دکھ جھیلے، دنیا والے بیٹیوں کو بہت سمجھیں گے، میں بیٹی کے کپڑوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھا رہا ہوں اور دنیا والوں کو بتا رہا ہوں بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا، محمد بھی بیٹی کی گٹھڑی اٹھا کے جا رہا ہے۔ نہ ویرا اللہ بیٹیاں عطا فرمائے، کبھی ماتھے پہ بل نہ لے کے آنا، کبھی میرے عزیز و دل میں یہ لے کے آنا کیا بنے گا۔ خدا پاک کی قسم بیٹی اپنا نصیب تو لے کے آتی ہے، اپنے ساتھ ماں باپ کا نصیب بھی لے کے آ جاتی ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹی خوشحال ہوا کرتی ہے، جس گھر کے اندر بیٹی باپ آپس میں مسکراتے ہیں، رب اکبر کی قسم اللہ آسمان کے ستاروں کی طرح ان گھروں کو چمکا دیتا ہے۔ سیرت مصطفیٰ پڑھیے، پتہ لگے کہ حضور کی زندگی کیا تھی، پتہ لگے آمنہ کے لال کی زندگی کے میسج کیا تھے، پیغام کیا تھے، امت کو کس درجے پہ چھوڑ کے گئے اور امت نافرمانیوں میں کس درجے میں آ کے گری ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے چنیوٹ کے اندر، آخری نشستیں چل رہی ہیں، اللہ اسے کامیاب فرمائے۔ ٹرائیوڈ کا اجتماع ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ ماد الفقیر کا اجتماع جنگ میں آ رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ دارالسلام کا اجتماع کل سے شیخ پورے میں شروع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ ان مراکز، ان مدارس کی محنتوں کو، خانقاہوں کو اللہ قبول فرمائے اور سارے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔